آج ہم جس وقت دیکھتے ہیں نا ان کچھ احباب کی تقاریر، اس پر بڑے بڑے سنی کہلوانے والے مولوی بھی پھسل گئے۔ عقیدے پر پختہ رہنا بڑی بات ہے، بڑی نعمت ہے میرا بھائی۔ علم آ جانے کے بعد ہدایت کی دعا کرو کہ اللہ میرے اس علم کو میرے لیے نافع بنائے، میرے لیے ہدایت کا رستہ بنائے، وگرنہ بڑے بڑے لوگ جتنا زیادہ پڑھتے جاتے ہیں وہ ختم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ زیادہ علم بھی گمراہی کا سبب بن جاتا ہے بسا اوقات۔ تو جب بھی اللہ سے مانگو نفع والا علم مانگو، جب بھی اللہ سے مانگو ہمیشہ اس کا کرم مانگو، جب بھی اللہ سے مانگو تو ہمیشہ ہدایت مانگو، جب بھی اللہ سے مانگو تو ہمیشہ اس کی رحمت مانگو۔ کس لیے کہ اگر تمہیں کوئی چیز سنبھالا دیتی ہے تو وہ خالق کائنات کی رحمت اور اس کا فضل ہی تمہیں سنبھالا دیتا ہے۔ اپنے علم پر ناز کرنا، اپنے عمل پر ناز کرنا کہ میرے پاس بڑا علم ہے، میرے پاس بڑی رحمت ہے اللہ کی، اس پر فخر کرنے سے بھی بسا اوقات بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ فرمائے اس پر تکبر نہ کر بیٹھنا، فخر کر لینا، تکبر نہ کرنا۔ اگر اس پر تکبر کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور آج بڑے بڑے میں نے مولوی دیکھے ہیں جو سنی تو کہلواتے ہیں، سنیوں کے پیشوا بھی بنتے ہیں، لیکن جب ان کے بیانات سننے کو ملتے ہیں نا تو پریشانی بڑی ہوتی ہے۔ کس اعتبار سے کہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں یہ خلافت میں افضل ہیں، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ امامت میں افضل ہیں۔ ایک کو خلافت کے اعتبار سے افضل قرار دیا جاتا ہے اور دوسرے صحابی کو روحانیت کے اعتبار سے افضل قرار دیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ ڈیفینیشن کس نے تمہیں بتائی؟ یہ تفسیر کہاں سے تم لے کر آئے؟ صحابہ کرام علی مردوان کا زمانہ دیکھو، تابعین کا زمانہ دیکھو، تبع تابعین کا زمانہ دیکھو، اور پھر مجھے بتاؤ ان میں سے کون ہے جس نے یہ تفسیر کی ہو؟ کیا صحابہ کرام علی مردوان نے یہ نظریہ دیا؟ نہیں۔ اس لیے کہ صحابہ کرام علی مردوان نے تو ہم تک پیارے محبوب علیہ السلام کا فرمان پہنچایا ہے۔ وہ فرمان کیا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے بعد لوگوں میں اگر کوئی افضل ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب یہ افضلیت کی بات یہاں پر کوئی قید نہیں ہے کہ امامت کے اندر افضل ہے، روحانیت کے اندر افضل ہے، جو خلافت کے اندر افضل ہے، کہاں پر افضل ہے؟ آج پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہوا، وہ حدیث پڑھنے کے باوجود گمراہی کی طرف کیوں ہے؟ شاید مال زیادہ مل رہا ہو، دنیا کی دولت کا طمع اور لالچ ہو۔ آپ اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں نا تو جہاں پر بھی یہود و نصارہ نے دین کو نقصان پہنچایا وہ خریدے گئے علماء کی وجہ سے پہنچایا ہے۔ جہاں پر بھی یہ نقصان ہوا خریدے ہوئے علماء کی وجہ سے ہوا۔ تو آج کے دور کے اندر کہنا نہیں فلاں بڑا عالم ہے وہ حدیث سناتا ہے، فلاں بڑا عالم ہے وہ قرآن پڑھتا ہے۔ میں کہتا ہوں وہ بڑا عالم اس اعتبار سے نہیں ہے، وہ صحابہ میں فرق کرے۔ جب رسول اللہ نے فرق بیان نہیں کیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں رکھا، صحابہ کرام علی مردوان کا دور آیا انہوں نے ایسی بات نہیں کی، تابعین کا دور آیا انہوں نے بات نہیں کی، تبع تابعین کا دور آیا انہوں نے بات نہیں کی۔ پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں جو آج فیصل بن جائیں، فیصلہ کرنے والے بن جائیں کہ کون سا صحابی کس درجے پر ہے؟ میں کہتا ہوں حدیث مبارکہ پڑھنا تمہارا کام ہے، جس کی بھی شان پڑھو گے وہ حضرت بلال حبشی کیوں نہ ہو، جس کی بھی شان پڑھو گے ایسا لگے گا کہ حضرت بلال جیسا کائنات کے اندر کوئی اور نہیں ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ جس کو جو مقام ملا کہیں اور سے نہیں ملا، بارگاہ مصطفی سے ملا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنے ہر صحابی کی شان کو بیان کیا ہے، ان کی عظمت کو، ان کی رفعت کو بیان کیا ہے۔ تو جب آقا علیہ السلام بیان کر رہے ہیں تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں وہاں پر گفتگو کرنے والے؟ اب یہ امامت کی بات کی جاتی ہے، جی امامت میں حضرت علی افضل ہے۔ میں نے کہا یہ بات تو حضرت علی نے بھی نہیں کی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کمزور تو نہیں تھے جو حضرت ابوبکر کی امامت میں نمازیں پڑھتے رہے، آپ کے دور خلافت میں آپ کے حکم کی تکمیل کرتے رہے، جو حکم ملتا ویسا کرنا ضروری سمجھتے۔ کس لیے کہ یہ خلیفہ کسی اور کے نہیں، یہ خلیفۃ الرسول ہے، یہ خلیفہ کسی اور کے نہیں ہے، میرے پیارے محبوب کے خلیفہ ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ مانا کس نے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ انہوں نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا۔ مجھے کوئی ایک روایت ایسی لا کر دے دو کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
یہ کہا ہو اشارتن کنایتن کہیں پر بھی کہ میں حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کو نہیں مانتا، میں حضرت ابوبکر صدیق کی امامت کو نہیں مانتا۔ آپ خلافت کو مانتے تھے تو بغاوت نہیں کی، آپ حضرت ابوبکر صدیق کی امامت کو مانتے تھے تو ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ ایتھے تے تھوڑا جہا مولوی نال مقتدی نو مسئلہ بن جائے نا تے مقتدی آندا پاجی میرے دے پیچھے نہیں ہوندی، یا اینو رکھو یا مینوں رکھو، محلے والے فیصلہ کر دے نے پاجی مولوی کڈ لو، محلے دار تے نہیں نہ کڈنا ہے گا، بھاویں مقتدی غلط ہی ہوئے، غلط فیصلے تے ہی ہوئے، لیکن اس کے باوجود ہوتا کیا ہے، ہم ساتھ کس کا دیتے ہیں؟ اپنے محلے دار کا۔ تو میں کہتا ہوں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی قسم کا کوئی ایسا لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالا، اپنے عمل سے اشارتن کنایتن کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں رکھا کہ جس کی وجہ سے کوئی بندہ یہ کہہ سکے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت چاہیے تھی، ان کو امامت چاہیے تھی۔ آپ نے کوئی بھی ایسا عمل نہیں کیا، کیوں؟ آپ جانتے تھے کہ ان کو امام بنانے والے کوئی اور نہیں ہے، محمد عربی خود ہیں۔ کس لیے؟ کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کئی نمازیں حضور علیہ السلام کی موجودگی میں پڑھائیں اور آقا علیہ السلام مقتدی بن کر حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ان کو امام بنانے والے آقا علیہ السلام خود ہیں۔ تو میں کہتا ہوں جو یہ سوچ پیش کر رہا ہے یہ رافضی ہو سکتا ہے، خارجی ہو سکتا ہے، جو تمہارے عقیدے پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے، صحیح العقیدہ مسلمان وہی ہوگا جو اس عقیدے کے اوپر دفاع کرے گا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت بھی پیارے مصطفیٰ کی عطا ہے اور آپ کی امامت بھی پیارے مصطفیٰ کی عطا ہی نظر آتی ہے۔